الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد درس القرآن والحدیث الان عن معنی حاضر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا حصہ پورا بیان ہو گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ناظر یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کے بارے میں۔ اب آیا دوسرا حصہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہونے کے بارے میں حاضر کے کیا معنی ہیں۔ ہم پہلے بیان کر رہے ہیں کہ حاضر کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جسم انور کے ساتھ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، بالکل ہمارا کنسیپٹ نہیں ہے اہل سنت کا۔ اللہ جل شانہ نے جو قرآن اور میں بتایا اور جو سنت میں سرکار نے بتایا وہی اہل سنت کے عقائد ہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وما كنت بجانب الغربی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی غربی جانب کوہ طور کی غربی جانب نہیں تھے، اور دوسرے مقام پہ فرمایا وما كنت لدیہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسمانی طور پہ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ یہ آیات بینات اس بات کو واضح کر رہی ہیں بالکل قطعی طور پہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جسم انور کے ساتھ ہر جگہ ہر وقت موجود نہیں ہوتے، بلکہ کیا عقیدہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ چاہے باذن اللہ، جب چاہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باذن اللہ تشریف لے جا سکتے ہیں، جب چاہیں اللہ کی اذن سے تشریف لے جا سکتے ہیں، جب چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جب چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ سر دست بخاری شریف کی حدیث سماعت فرمائیں۔ رواہ رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری فی صحیح، رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری نے اپنی صحیح میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، جو مجھے خواب میں دیکھے گا ان قریب وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا، جو مجھے خواب میں دیکھے گا ان قریب وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ آگے ارشاد فرمایا فإن الشیطان لا یتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، شیطان میری صورت اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ تو جو مجھے خواب میں دیکھے گا ان قریب جاگتے دیکھے گا۔ اور دوسری حدیث میں بخاری شریف کی دوسری روایت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآنی فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ آگے ارشاد فرمایا فإن الشیطان لا یتخیل بی، اس لیے کہ شیطان میری مشابہت اختیار نہیں کر سکتا، میری صورت نہیں بنا سکتا، میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ اللہ نے اس کو اس سے روک دیا ہے، بگایا ہر کسی کی صورت میں آ سکتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ یہ حدیث جس کو امام بخاری امام مسلم نے صحیحین میں نقل فرمایا، دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے خواب میں آ کے زیارت کرواتے ہیں، نمبر ایک۔ دوسرا جو حدیث میں وعدہ فسیرانی فی الیقظۃ، جو خواب میں دیکھے گا ان قریب بیداری میں دیکھے گا۔ خواب میں تو آدمی دیکھ لیتا ہے، روحیں ملاقات کرتی ہیں آپس میں، جب روحیں ملاقات کر رہی ہوتی ہیں وہ ملاقات خواب ہوتا ہے، اللہ دکھاتا ہے، ہم کئی بار خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مجھے خواب میں دیکھے گا پھر وہ جاگتی آنکھوں سے بھی مجھے دیکھے گا۔ اب وہ ڈریم تو نہیں رہا، وہ خواب نہیں رہا، بلکہ وہ تو سامنے بندہ دیکھ رہا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کروا رہے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود سامنے ہو جاتا ہے، سرکار کی حاضری ہوتی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان معنی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں۔ تبھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیداری میں زیارت کروا رہے ہیں، کیونکہ خواب میں اور معاملہ ہے لیکن جاگتے ہوئے بندہ سامنے آتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرواتے ہیں۔ خود علامہ جلال الدین سیوطی شافعی جو مفسر محدث محقق مورخ، ان کو 75 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگتے ہوئے دیدار ہوا۔ اب وہ خواب تو نہیں تھا، تو جاگتے کیسے دیدار ہوتا ہے؟ آپ کسی کو جاگتے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں،
کیسے بیٹھے؟ آپ حاضر بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے حاضر ناظر ہیں نا ہم. ایک آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. یہ تبھی ہے کہ آپ کا وجود سامنے ہے، آپ آئے بیٹھے، آپ حاضر ہیں. اور جب کسی کو بیداری میں دیکھنا ہوگا تو تبھی ہوگا کہ جب اس شخص کا وجود بھی سامنے ہو، تو ہم اس کو تب دیکھ سکتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیداری میں جب زیارت کرواتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود سامنے تشریف فرما ہوتا ہے. اس کے بارے میں عمران افروز واقعہ ذرا سماعت فرمائیں، جس کو علامہ جلال الدین سیوطی شافعی، ان کو 75 بار بیداری میں دیدار ہوا ہے. مفسر ہیں، محدث ہیں، محقق ہیں، مؤرخ ہیں، بہت بڑے تاریخ دان ہیں اور بہت بڑے انویسٹیگیٹر ہیں، تحقیق کرنے والے ہیں. انہوں نے ایک رسالہ، بہت سی کتابیں لکھی، تفسیر جیسے عربی کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے، بہت زبردست تفسیر جلالین ہے، اور بہت سی حدیث کی کتابیں لکھی ہیں. تو ایک انہوں نے رسالہ لکھا ہے تنویر الحلقی کہ من امکان رؤیت النبی والملک، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی زیارت ممکن ہے. اس پہ انہوں نے رسالہ لکھا. اس میں ایک ایمان فوز انہوں نے واقعہ نقل کیا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک بار خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. اب حدیث کے بعد آئے نا، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الجقظہ، وہ خواب میں مجھے ضرور، جس نے خواب میں دیکھا بیداری میں جاگتے ہوئے ضرور دیکھے گا. انہوں نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو اب بے چین ہو گئے، کیونکہ حدیث تو انہوں نے پڑھی ہوئی سنی ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں کب دیدار کرائیں گے. اسی حال میں نا، اسی خواہش میں چلتے رہے تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے گھر سے وہ آئینہ نکالا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے. وہ آئینہ لے کے آ گئی. عبداللہ بن عباس کو آئینہ پیش کیا. اب ذرا توجہ رکھنا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے وہ آئینہ جب اپنے سامنے کیا تو آئینے میں کون تھا؟ آپ اپنے سامنے آئینہ کرتے کون نظر آتا ہے؟ آپ خود ہی نظر آئیں گے. جب اس آئینے میں پیچھے جو چیزیں ان کا ریفلیکشن پڑے گا وہ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی جو آئینے کے ہاتھے میں ہیں، وہ آئینہ آپ کو دکھائے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کسی شے کا وجود نہ اور آئینہ آپ کو وہ دکھا رہا ہو، یہ تو قطعاً ممکن ہی نہیں ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے جب وہ آئینہ عبداللہ ابن عباس کو دیا، عبداللہ ابن عباس آئینہ جب سامنے کرتے ہیں فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے ذرا بھر اپنے آپ کو نہ دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ میں جلوہ افروز ہو گئے. کیونکہ وعدہ تھا جو مجھے خواب میں دیکھے گا قریب بیداری میں دیکھے گا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری میں آ کے زیارتیں بھی کرائی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل کو بھی بہت حل فرمایا ہے. یہ ہوتا ہے حاضر کے معنی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اذن سے جب چاہیں پھر تشریف لے جا سکتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حق سمجھ جس حق کو جانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.